دوستو، جب ہم کوئی چیز اوپر کی جانب اچھالتے ہیں تو واپس زمین کی جانب کیوں آ جاتی ہے؟ اسے زمین پر لانے والی قوت کشش ثقل کہلاتی ہے۔ اوپر اچھالنے کے بعد اس چیز کی رفتار بتدریج کم ہوتی چلی جاتی ہے، پھر وہ چیز رک کر واپس پلٹتی ہے اور زمین کی طرف گرنے لگتی ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز کو 24,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اوپر کی جانب اچھالا جائے تو وہ زمین کی طرف واپس آنے کی بجائے اوپر ہی اٹھتی چلی جاتی ہے اور آخر کار خلا میں گم ہو جائے گی۔ اس رفتار کو رفتار فرار یعنی اسکیپ ویلاسٹی کہا جاتا ہے، یعنی زمین کی کشش ثقل سے آزاد ہونے کے لیے کم از کم اتنی رفتار لازمی ہے۔ انسان کے بنائے ہوئے مصنوعی سیارے، جنہیں انگریزی میں آرٹیفیشل سیٹلائٹ کہا جاتا ہے، انہیں بھی اسی رفتاری فرار سے زمین کے گرد مدار میں پہنچایا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے مصنوعی سیاروں کو انتہائی خفیہ ایجاد سمجھا جاتا تھا اور اس کا زیادہ تر استعمال فوجی مقاصد مثلا بحری سفر اور جاسوسی کے لیے کیا جاتا تھا۔ لیکن اب مصنوعی سیارے ہماری روزمرہ زندگی کا بنیادی حصہ بن چکے ہیں، کیوں نہ کہ دن رات کی موسمی پیشن گوئیاں، عالمی حالات، ٹیلی ویژن کی نشریات اور ٹیلی فون کالز وغیرہ کی سہولت ہمیں اسی ایجاد کی وجہ سے میسر ہے۔ مختلف سیاروں کے گرد بہت سے سیارچے گردش کر رہے ہیں، لیکن ان کی یہ گردش بالکل دائرے کی مانند نہیں ہوتی بلکہ بیضوی یعنی انڈے کی طرح ہوتی ہے۔ چاند بھی ایک سیارچہ ہے جو زمین کے گرد گردش کر رہا ہے۔ انسان کے بنائے ہوئے بہت سے مصنوعی سیارے بھی زمین کے مدار میں گردش کر رہے ہیں، جو چاند کے مقابلے میں زمین سے زیادہ قریب ہیں لیکن چاند سے بہت چھوٹے ہیں۔ مصنوعی سیارے ایندھن کے بغیر ہی زمین کے گرد چکر لگاتے ہیں، یعنی یوں کہیے کہ ان کے لیے زمین کی کشش ثقل ہی ایندھن کا کام کرتی ہے اور انہیں زمین کے چاروں طرف گردش میں رکھتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے چاند زمین کے گرد گھومتا ہے یا پھر خود زمین سورج کے گرد اپنے مدار میں چکر کاٹتی ہے۔ البتہ مصنوعی سیارے کے لیے ہمیں اتنا کرنا پڑتا ہے کہ اسے ایک تیز رفتار راکٹ میں رکھ کر خاص بلندی تک پہنچا دیں، جہاں پہنچ کر راکٹ میں موجود سیارے جھٹکے سے الگ ہو کر زمین کے گرد گردش کرنے میں لگ جاتے ہیں، کیوں نہ کہ زمین کی کشش ثقل اسے خلا میں آزادی سے آوارہ گردی کرنے نہیں دیتی بلکہ مدار میں گویا باندھ دیتی ہے۔ راکٹ کو زمین کی کشش ثقل سے آزاد ہو کر خلا میں داخل ہونے کے لیے 25,029 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار درکار ہوتی ہے، لیکن مصنوعی سیاروں کو زمین کے مدار میں پہنچانے کے لیے اس سے کچھ کم رفتار کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب کوئی مصنوعی سیارہ زمین سے روانہ کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد زمین کی کشش ثقل سے باہر نکلنا ہی نہیں ہوتا بلکہ زمین کی کشش ثقل کے زیر اثر اپنے مدار میں رہتے ہوئے توازن برقرار رکھنا بھی ہوتا ہے۔ اگر مصنوعی سیارے کی رفتار کم ہوگی تو زمین کی کشش ثقل اسے واپس زمین کی طرف کھینچ لے گی اور زیادہ رفتار ہونے کی صورت میں شاید وہ دور خلا میں کہیں گم ہو جائے۔ اس لیے بہت سے مصنوعی سیاروں کی رفتار 17,000 فی میل گھنٹہ کی رفتار سے ہوتی ہے، جبکہ وہ زمین سے 150 میل بلندی پر رہتے ہوئے اپنے مدار میں گردش کرتے ہیں۔ اگر مصنوعی سیاروں کی اقسام کا جائزہ لیں تو یہ اپنی شکل واحیت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ مصنوعی سیاروں کو مختلف کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے مصنوعی سیاروں کو ان کے کاموں کے اعتبار سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان میں موسمی سیارے، اطلاعات کی فراہمی کے سیارے، نشریاتی سیارے، سائنسی اور تحقیقی سیارے، بحری سفر کے سیارے، مددگار سیارے، عالمی جغرافیائی حالات و فوجی مقاصد کے استعمال میں ہونے والے سیارے۔ ہبل خلائی دوربین بھی دراصل مصنوعی سیارہ ہی تھی جس کے ذریعے دور دراز خلاؤں کا مشاہدہ کیا جاتا تھا۔ مصنوعی سیاروں کے حصے۔ اگرچہ مصنوعی سیارے اپنی شکل و ساخت کے اعتبار سے مختلف نظر آتے ہیں، لیکن ان کے کچھ بنیادی حصے ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، جن میں بس یعنی ہر سیارچے کے ڈھانچے کی تشکیل کے لیے دھات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ڈھانچے یا فریم میں سیارے کے دیگر حصوں کو جوڑا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سیارے کی باڈی خلا میں موجود پتھروں اور ذرات سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ مصنوعی سیاروں کو بھی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے جس کی مدد سے سیارے مختلف امور سر انجام دیتے ہیں۔ یہ عام طور پر شمسی سیلوں کی مدد سے توانائی حاصل کرتے ہیں۔ شمسی سیل خود کار بیٹری کی طرح توانائی فراہم کرتے ہیں۔ زیادہ تر سیاروں کی توانائی مہنگی اور محدود ہوتی ہے۔ پاور سسٹم کے ذریعے سیارچہ معلومات کو سگنل کی صورت میں زمین پر بھیجتا ہے۔ بلندی برقرار رکھنے والا نظام یعنی آلٹیٹیوڈ کنٹرول سسٹم، یہ نظام سیارے کی سمت متعین کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔
مثلاً ہبل خلائی دوربین میں بھی اسی طرح کا نظام نصب تھا، جس کے ذریعے کچھ گھنٹوں یا دنوں کے لیے ہبل کو کسی خاص سمت میں پھیرا جاتا تھا اور اسی سمت میں قائم رکھا جا سکتا تھا، حالانکہ وہ اپنے مدار میں اس کے سفر کرنے کی رفتار 17,000 میل فی گھنٹہ ہوتی تھی۔ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ تمام سیارے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ اگر جسامت کی بات کریں تو معلوم ہوگا کہ سیاروں کی جسامت ایک تربوز سے لے کر ایک بس جتنی ہو سکتی ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو آن کر دیں، نیز ہمارے ان کاوشوں کا صلہ اسے لائک کر کے ضرور دیجیے۔